السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 18ویں پیغمبر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں اپنا جانشین بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں تاکہ یہ لوگ ایک طاقتور قوم سے مقابلہ کرنے کی تیاری کریں جن سے میدان طیہ سے نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے قبائل کے سردار مقرر کیے اور یوشع بن نون علیہ السلام کو تمام قبائل کا سردار بنایا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد اور معجزے کا ظہور۔ اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی خوبصورت عمارتیں تھیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنے فوجیوں کو لے کر اس شہر کا محاصرہ کیا لیکن دشمن مرعوب نہ ہوا۔ آخرکار آپ علیہ السلام کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو شہر کی فصیل چار دیواری ٹوٹ گئی اور وہ اپنے فوجوں کو لے کر فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام جہاد کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے نئی نئی شادی کی ہے اور اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہوا، وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی، وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس کی بکری یا اونٹنی حاملہ ہے اور وہ بچہ ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فوجوں کو لے کر جہاد کے لیے نکلے اور شہر کے قریب وہ اس وقت پہنچے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے سورج سے کہا تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، اے اللہ اسے کچھ دیر کے لیے روک دے۔ چنانچہ سورج رکا رہا یہاں تک کہ فتح حاصل ہو گئی۔ جہاد کے بعد انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، اسے آگ جلانے کے لیے آئی لیکن جلائے بغیر واپس چلی گئی۔ نبی نے کہا تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہوا، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب قبیلے کے نمائندے بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے فرمایا تمہارے اندر ہی خیانت ہے، تمہارا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ اس قبیلے کے تمام افراد نے بیعت کی تو تین آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے فرمایا خیانت کا مال تمہارے پاس ہے لہٰذا اسے لے آؤ۔ وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے آئے اور اس سونے کو دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا۔ آگ آئی اور اسے جلا کر چلی گئی جو جہاد کے قبول ہونے کی علامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ بلعام بن بعور کا واقعہ۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں بلعام بن بعور کا واقعہ پیش آیا۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم جانتا تھا جس کے ذریعے سے ہر کی ہوئی دعا قبول ہوتی۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کرو، اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، آخرکار یہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو گدی بیٹھ گئی، اس نے اسے کھڑا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کھڑا ہو کر پھر بیٹھ گئی۔ آخرکار قدرت الہی سے گدی بولی کہ اے بلعام تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کے خلاف بد دعا کرے گا؟ پھر وہ گدی سے نیچے نہ اترا اور اسے مار پیٹ کر آگے چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار وہ چل پڑی۔ جب وہ حسنان نامی پہاڑ کے پاس پہنچا اور موسیٰ کی قوم کو دیکھ کر بد دعا کرنے لگا لیکن اس کی زبان قابو میں نہ رہی، اس کی بد دعا خود اس کی قوم کے لیے نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی، اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری زبان سے یہی کچھ نکل رہا ہے۔ پھر اس کی زبان لمبی ہو کر سینے سے لپٹ گئی۔ پھر اس نے قوم سے کہا
میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب موسیٰ کی قوم کے خلاف کوئی مکر و فریب ہی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کر، کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی بدکاری کر لے گا تو تمہیں لڑنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ ایک اسرائیلی سردار نے ایک عورت کے ساتھ خلوت کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس خیمے میں جا کر دونوں کو قتل کر دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ قوم کی نافرمانی پر عذاب الہی۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام قوم کو لے کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم فتح عطا فرمائی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن وہ شہر میں بڑے غلط انداز سے داخل ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرو اور زبان سے یہ کہو کہ خدا تو ہماری خطائیں معاف فرما دے، وہ سریں کے بل گھسیٹتے ہوئے زبان سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، حنوطۃ بالی میں دانا۔ حضرت یوشع کی وفات۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل اپنے آباء و اجداد کی سرزمین بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور وہاں سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یوشع علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت کے مطابق چلاتے رہے یہاں تک کہ آپ 127 سال کی عمر میں دنیائے فانی سے رخصت فرما گئے۔